اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان میں انٹل چاولز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور آج کل ان انٹل چاولز میں نمایاں نام فواد چودھری اور جواد احمد کا ہے، جن میں سے ایک سیاسی بھگوڑا اور دوسرا ناکام گلوکار ہے۔ اپنے شعبوں میں چونکہ یہ کوئی خاص نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکے، تو ان دونوں حضرات نے بھی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو پاکستان کے دیگر انٹل چاولز اپناتے ہیں، یعنی دین پر اور دیندار لوگوں پر زبان درازی کا۔ گزشتہ دنوں فواد چودھری اور جواد احمد نے تبلیغی جماعت اور مرحوم جنید جمشید کو اپنی ہرزہ سرائی کا نشانہ بنایا۔ اسی حوالے سے آفاق خان صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرایا جس میں انہوں نے ان دونوں حضرات کی علمی انداز میں درگت بنائی۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں واجب الچماٹ فواد چودھری صاحب کی، جنہوں نے ریسنٹلی یہ کہا ہے، فواد چودھری واجب الچماٹ نے، کہ پاکستان کی کرکٹ کو تبلیغیوں نے تباہ کیا۔ میں نے جلدی سے یوٹیوب پر جا کر دیکھا کہ طارق جمیل صاحب نے کون سی اچھی طریقے سے بیٹنگ نہیں کی، کون سے ٹورنامنٹ میں وہ زیرو پر آؤٹ ہوئے۔ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ایسا کون سا میچ تھا جہاں پر ہماری ٹیم میچ کھیلنے کے بجائے چلے پر چلی گئی یا تبلیغی اجتماع پر چلی گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دین بیزار لوگ ہیں۔ ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب، یہ جو انڈین کرکٹ پلیئرز مندر جاتے ہیں، یہ جو اپنے ٹیمپل جاتے ہیں، یہ جو اپنے بھگوان کو پوچھتے ہیں، یہ 4 کلر کے رنگ لگاتے ہیں، پٹیاں لگاتے ہیں، ان کو تو آج تک کسی نے کچھ برا بھلا نہیں کہا۔ ہمارے مسلمان ہی، یہ نام نہاد لبرل، یہ اپنے لوگوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر ہماری کرکٹ کی بربادی تبلیغیوں نے کی ہے تو مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کی بربادی کس نے کی ہے؟ ہمارے ڈپارٹمنٹس کی بربادی کس نے کی ہے؟ ہمارے ایجوکیشن کس نے برباد کیا؟ ہمارا کلچر کس نے برباد کیا؟ ہماری سڑکیں کس نے توڑی؟ کیا یہ سب تبلیغی نے کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تبلیغی تو الحمدللہ لوگوں کو راہ راست پر لے کر آتے ہیں۔ ہمارے کرکٹ کے سکینڈلز تبلیغ کے نہ ہونے کی وجہ سے آئے، ہمارے ہاں بال ٹیمپرنگ تبلیغ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی، ہمارے کرکٹ میں کرپشن ان کو دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ لیکن کیا کریں، واجب الچماٹ ہے، دماغ کی میموری فل ہو چکی ہے، ان کو کچھ سمجھ اور نظر نہیں آتا ہے، اور یہ دین بیزار لوگ، اس کو، ان کی بیماری کا نام ہے سیٹسفیکشن تھرو ہیوملیشن۔ جب تک ان کو آپ ذلیل کریں گے، ان کو ذہنی سکون ملتا رہے گا، کیونکہ ان کو ریلیونٹ رہنا ہے، کچھ تو باقی رہا نہیں، ہر جگہ پر ذلیل ہوتے ہیں، تو ضلالت کو ہی انہوں نے اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا ہے۔ اور یہی کام پھٹے ہوئے ڈول جواد احمد صاحب کا ہے، جنہوں نے پھٹی ہوئی آواز میں 2-3 گانے گا لیے، اس کے بعد ان کا کیریئر ختم ہو گیا، کیونکہ باقی سنگر آ گئے، باقی پلیٹ فارمز آ گئے، باقی ٹیلنٹ سامنے آیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں وہاں تو ذلیل ہو رہا ہوں، آ جاؤ کیوں نہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر تو اور ذلیل کرنا شروع کر دوں۔ تو انہوں نے مرحوم جنید جمشید پر تنقید کرنا شروع کر دیا۔ سوچیے تو صحیح، بے غیرتی کا پرومیکس لیول، کہ ایک مرحوم، ایک شہید عظیم شخصیت پر آپ تنقید کر رہے ہو۔ بابا اتنے ہمت دکھاؤ، کسی زندہ بندے پر تنقید کرو نا جو آپ کو منہ تو آگے سے توڑ سکے۔ ان کی موت کے باوجود، شہادت کے باوجود، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، کیونکہ جس وقت وہ سپر سٹار تھے، جس وقت وہ راک سٹار تھے، آپ کی طرح 2 گانوں والے نہیں تھے، ان کو پوری دنیا ان کو سننے کے لیے بےتاب ہوتی تھی۔ میں نے خود ریڈیو میں کام کیا، مجھے پتہ ان کی فین فالوئنگ کتنی تھی جب وہ ہمارے ریڈیو میں آیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ راستہ بالکل پیک پر چھوڑا، پیک پر، جب وہ بالکل ٹاپ پر تھے، وہ راستہ چھوڑا اور تبلیغ کی طرف آئے۔ اس کو منافقت نہیں، اس کو اچھے الفاظ میں، پڑھے لکھوں کے الفاظ میں، عقل مند لوگوں کے الفاظ میں اس کو کہتے ہیں راہ راست پر آنا، اللہ کی ہدایت کا مل جانا، اللہ کی طرف سے خاص رحم و کرم ہو جانا، جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو پتا ہو جانا چاہیے۔ دیٹس واٹ یو شوڈ کال۔ منافقت تو آپ کر رہے ہیں، گانا گانے کے چکر میں آپ پھٹے ہوئے ڈول والی آواز میں گاتے ہیں، سیاست کے چکر میں آپ خود کو ذلیل کرواتے ہیں، انٹلیکچوئل تو نہیں، آپ انٹل چول ہیں، اور چولے مارتے مارتے آپ صرف یہ سوچ دیجیے کہ لوگ آپ کی مثال دیتے ہیں ضلالت میں۔ امیجن کیجیے، لوگ کہتے ہیں بیٹا بڑا کام کرو، کوئی مثال قائم کرو، آپ نے اتنا ذلیل والا کام کیا کہ لوگ آپ کی مثال ضلالت میں دیتے ہیں۔ دس از یور ریالٹی۔ حالیہ دنوں میں بلاسفیمی کیسز کے حوالے سے انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مسعود چودھری صاحب نے ٹویٹ میں لکھا کہ وکٹم فیملیز کی درخواست پر تمام کیسز ڈیوائسز FIA سے نیشنل فورینزک ایجنسی منتقل کر دیے گئے ہیں، جہاں سے آنے والی فورینزک رپورٹس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گی۔ بلاسفیمی کیسز کے حوالے سے یہ ایک انتہائی اہم خبر ہے، کیونکہ ایک عرصے سے بلاسفیمی پروٹیکشن گروپ کے کارندے انہی فورینزک رپورٹس پر کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ ان رپورٹس کو لے کر مدعیان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ان کی بنیاد پر جو کوئی بے گناہ قرار پائے اسے بری کر دیا جائے، اور جرم ثابت ہونے پر قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اسی حوالے سے کیسر احمد راجہ صاحب کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی، جو کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ایبسولوٹلی ہم اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے آئے ہیں کہ جن کو فونوں کی فورینزک ہو چکی ہے اسے چیلنج کر دو بھائی، جو ٹیکنیکل رپورٹ ہے اسے چیلنج کر دو، DNA رپورٹ ہے چیلنج کر دو، اور جو ان فونس کے بھی فورینزک نہیں ہوئے ان کے آپ کرائیں، یعنی کہ استغاثہ نہیں کرانا ہے، جو کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ NFA سے کرائے جائیں گے۔ اب واقعی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ حزب الشیطان کہ یہ جو گروپ ہے، ان کے جو کیسز ہیں، ان ملزمان کی فیملی ممبرز نے خود یہ درخواستیں دی ہوئی تھیں کہ ان معاملات کو، اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلور کیا جائے، ایگزامن کیا جائے۔ اب اس سے بہتر ایگزامینیشن تو نہیں ہو سکتی کہ جو قومی ادارہ ہے وہ اس کی فورینزک کرے، یہ انہی کی درخواستوں پہ ہوا ہے۔ اب کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ اب پیچھے ہٹنے کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، کہ اگر تم سچے ہو تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اب تو بات وہاں پہ چلی گئی ہے جہاں پہ سچ جھوٹ بالکل ایسے جیسے کھوٹا کھرا جدا ہو کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب انجینئر کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ بھی اب کہے کہ میں جو اپنی عزت، یہ بات میں بڑے سوچ کے کہہ رہا ہوں، عزت کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں یہاں پہ مجھے نہیں پتا، کہ اسے داؤ پہ لگائی ہوئی ہے یہ کہہ کے کہ یہ مظلوم ہے، یہ معصوم ہے۔ ایسے کئی صحافتی گماشتے بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی دعوے کیے ہوئے تھے۔ اب ان کا بھی بنتا ہے کہ وہ پھر حوصلہ افزائی کریں ان فیملی ممبرس کی کہ اب کسی نے درخواست نہیں دینی ہے،
کہ یہ آپ کام نہ کریں. اب آگے بڑھنا ہے تاکہ یہ جو ایک نیشنل طرح کی کرائسس بنتا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ لوگ اس بات سے نکلیں, سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو. ایبسلیوٹلی وی تھینک جتنے بھی ادارے اس میں شامل ہوئے, وزارت داخلہ شامل ہوئی, بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ فورینزک اب جو NFA ہے وہاں سے ہونے چاہیے تاکہ سب کو پتہ چل جائے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. خود کو سائنسدان اور معلم کہلوانے والے ڈاکٹر پرویز ہودبائے مذہب بیزار اور علم بیزار بیانیے کے بعد اب ریاست مخالف بیانیے پر اتر آئے ہیں. حالیہ دنوں میں ڈاکٹر صاحب کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ بلوچستان کے بارے میں وہی الفاظ استعمال کرتے نظر آئے ہیں جو کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا پروپیگنڈا ہے. اسی حوالے سے احمد حسن صاحب کا ایک جوابی ویڈیو کلپ بھی منظر عام پر آیا ہے جس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے اس بیانیے پر شدید تشویش کا اظہار کیا. بلوچستان کے اوپر پنجاب کا قبضہ ہے. ہاؤ کین یو سے دیٹ کہ پنجابیوں کا قبضہ یا پنجاب کا قبضہ ہے وہاں پہ؟ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ قبضہ ہو گیا ہے پنجاب کا, اور اس کو یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے, یہ انڈیا کا ایک اکاؤنٹ ہے, اس نے یہ ویڈیو اٹھائی ہے, اس نے لگائی اور اس کے بعد BLA کے اکاؤنٹس نے لگائی. اگلے 1 مہینے میں 2 مہینے میں جب اگر BLA کے لوگوں نے پنجابی وہ مسکین مزدور جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو نکال کے گولی ماری, یہاں پہ مارتے ہیں, گردن کے اوپر گولی مار کے سڑک پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں, بچے اس کے بلکتے رہتے ہیں, وہ بیچارہ مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے 25 نہیں تو 30,000 روپیہ مہینے پہ, مجبور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں پہ. اگر دوبارہ سے ان پنجابیوں کو مارا BLA نے, شہید کیا, اور اس کے بعد BLA کے اکاؤنٹس نے یہ تصویریں لگائیں کہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے بلوچستان پہ, تو ان شہادتوں کا, اس قتل عام کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ایک ایکیڈمیشین ہے, ان کی زندگی گزری ہے لفظوں کو کرافٹ کرتے ہوئے, ریسرچ پیٹرنز ہوتے ہیں, اس کے اوپر یہ آپ بڑے سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. ان کو انفینٹ پاسبلٹیز آف چوزنگ ورڈز, اس میں سے انہوں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا, ایگزیکٹ وہ لفظ جو BLA استعمال کرتی ہے کہ پنجاب نے قبضہ کر لیا, کوئی اور لفظ نہیں ان کو ملا, وہ بھی فیکچولی انکریکٹ. اب یہ سٹیٹمنٹ پرویز ہودبائے کی وائرل ہو رہی ہے, لیکن کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی. اب جب آپ بات نہیں کریں گے, اسپیس خالی بچے گی, تو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا وہ ادارے جن کا کام ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنا, وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی ان کو فون کر کے, وہ ویڈیو تو نہیں بنا سکتے نا موبائل اور کیمرہ لے کے ان کو, ان کے پروپیگنڈا کو ڈی بنک کرنے کے لیے, تو آپ کا کام ہے, ہمارا کام ہے. وہ کیا کریں گے؟ وہ ان کو بلائیں گے کہ جی آپ بتائیں آپ نے یہ بات کیوں کی ہے, کوئی ڈیٹا شیٹا دیں, آپ ہمیں بتائیں کہ اس بات میں حقیقت ایسا چاہیے کیا ہے. اس وقت آپ سارے کہیں گے کہ ہم پرویز ہودبائے کے سٹینڈز کے ساتھ اگری نہیں کرتے, لیکن کیونکہ اداروں نے ان کو اٹھا لیا ہے, اس چیز پہ آزادی اظہار ٹارگٹ ہوگی, اس وجہ سے ہم جو ہے بات کریں گے. پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے نیم برہنہ لباس, بے لگام فیشن ٹرینڈز اور غیر اخلاقی طرز زندگی کو تیزی سے فروغ دیا جا رہا ہے. یہ رجحان محض لباس یا فیشن کا معاملہ نہیں بلکہ ایک مکمل فکری بیانیہ ہے جس کے ذریعے نئی نسل کے ذہنوں میں حیا, پردہ اور معاشرتی حدود کو غیر اہم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر ایک مخصوص طبقہ یہ نظریہ عام کرتا نظر آتا ہے کہ حیا صرف نظر میں ہونی چاہیے, لباس جیسا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بیانیہ حقیقت سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہے, کیونکہ انسانی معاشرہ صرف فرد کی نیت پر نہیں بلکہ اجتماعی اخلاقی حدود, تہذیبی آداب اور سماجی ذمہ داریوں پر بھی قائم ہوتا ہے. اسی حوالے سے شعیب مدنی اپنی ویڈیو میں کچھ یوں مخاطب ہوئے. آپ کا لباس دوسروں کے لیے کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. لباس صرف آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کی شناخت, آپ کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے, اور اس کا دائرہ کار صرف آپ کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں. لوگوں کے رویے آپ کے لباس سے متاثر ہوتے ہیں, بلکہ لباس کے آپ پر بھی نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. اچھا باوقار لباس آپ کے اعتماد کو بڑھا دیتا ہے. پاکستان میں عورتوں کے لباس, ٹک ٹاک یا وی لاگنگ پر جب بھی تنقید ہوتی ہے یا جب بھی سیکشول ہراسمنٹ, جنسی تشدد, ریپ یا قتل کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, تو یہ جھوٹا بیانیہ پوری قوت کے ساتھ مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر انڈیلا جاتا ہے جیسے کوئی چاہے کیسا ہی لباس پہنے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لباس ہر کسی کی اپنی چوائس ہے, اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے, آنکھوں میں شرم پیدا کرنی چاہیے, اور نہ جانے اس طرح کے بہت سارے بیانیے ایک دم انڈیلنا شروع کر دیتے ہیں. اس جھوٹے بیانیے کو اس قدر دہرایا جاتا ہے کہ اچھے بھلے لوگ اس کے روب میں آ جاتے ہیں. ایسے جھوٹے بیانیوں کو بغیر کسی اگر مگر کے چیلنج کرنا چاہیے اور انہیں اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ لباس انسانی شخصیت اور معاشرتی اثرات کا حصہ ہے. قرآن, سنت اور دنیا کے تقریباً ہر مہذب معاشرے میں لباس کے لیے اصول و ضوابط رہے ہیں. لباس انسان کے کردار, اس کی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے, اور اگر معاشرے میں ہر کوئی بغیر کسی حدود کے لباس پہنے تو اخلاقیات, شرم و حیا, ویلیوز کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا.